کیا دنیا میں ایسی ماں بھی ہوتی ہے جو اپنے ہی بیٹی کی کمائی سے اپنی زندگی میں عیش و آرائش کے لیے اپنی چھوٹی بیٹی کو بھی کہتے ہیں نا کہ کمائی کا ایک ذریعہ بنا لیتی ہے؟ اور وہ بندی کون ہے آج میں اس کے بارے میں آپ لوگوں کو ریئیکشن دوں گی، اور یہ ہے میرا ریئیکشن ولاگ، اور آپ لوگ اس کو سبسکرائب کر لیں اور لائک اینڈ شیئر کر لیں۔ جی جناب، آج میں آپ کو وہ حقیقت بتاؤں گی جس کو سن کے کہتے ہیں نا جسم کی روحیں کانپ جائیں گی۔ تو ایک ایسی ہی عورت ہے جس کی شکل میں ابھی آپ کو آگے جا کے اس ولاگ میں دکھاؤں گی کہ اس نے اپنی چھوٹی سی بیٹی کو دولت کمانے کا یا پھر اپنی عیاشی کا ایک سامان بنا لیا ہے۔ اور وہ کیسے بنا لیا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ ایک تو یہ پاکستان سے یہ خاتون ہے، اور یہ شروع میں دکھاتی ہے، ان کا اپنا ایک چینل ہے، اور ان کے چینل میں یہ شروع میں دکھاتی ہے کہ بہت ہی غریب کہتے ہیں کہ بالکل مٹی سے بنے ہوئے گھر، اور کہتے ہر ولاگ میں کہتی ہے کہ آپ میری بیٹی کو سپورٹ کریں، فاطمہ کو سپورٹ کریں، بیٹی کا نام فاطمہ ہے، فاطمہ کو سپورٹ کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر کریں۔ چلے جناب، یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ یوٹیوب میں آپ کو پیسے کمانے کے لیے یہ سب باتیں سبسکرائب کریں اور سپورٹ کریں تو سمجھ میں آتی ہے، سب کوئی کرتا ہے۔ بٹ بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی، بلکہ ان محترمہ نے، ان کی جو ماں ہے، سو کالڈ ماں، جو ایک عظیم ہستی کا نام ماں کا دیا گیا ہے، ان کی ماں نے اپنی بیٹی کو ٹک ٹاک لائیو میں بٹھانا شروع کیا۔ اچھا، ان کی بیٹی جو ہے اب اللہ ہی جانتا ہے یہ انڈر 18 ہے یا اوور 18 ہے، بٹ اس کو دیکھنے سے تو لگتا ہے کہ 18 پلس نہیں ہے، بٹ یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ بٹ میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ ان کی والدہ ان کو روز رات کو ٹک ٹاک لائیو میں بٹھاتی ہیں، اور ٹک ٹاک لائیو میں بٹھا کے یہ یہاں ٹک ٹاک میں لائیو میں بیٹھ کے لوگوں سے پیسے مانگنا، بیٹی ان کی اپنی بیٹی گیم کھیلنے کے تھرو، اور کیا کہتے ہیں شیر لائن گفٹر جو ہے، جو آپ کو گفٹ دیتا ہے ٹک ٹاک میں، کیونکہ جو لوگ کھیلتے ہیں ٹک ٹاک میں ان کو پتا ہوگا لائیو کیسی کھیلی جاتی ہے۔ تو میں بس اتنا شارٹ کٹ بتاؤں گی کہ یہ لائیو میں بیٹھ کے گفٹر سے، دوسرے لوگوں سے، دوسرے لڑکوں سے گفٹ مانگتی ہیں، جس میں ان کو کبھی لائن گفٹ میں ملتا ہے، اور ایک دفعہ تو حد ہو گئی، 5 لائن ملے، 5 شیر ملے، اور ایک شیر کی قیمت ہے 1 لاکھ، 1 لاکھ روپیز، 1 لاکھ روپیز ایک شیر کی قیمت ہے۔ تو ایسی کیا الگ چیز ہے فاطمہ میں جو اس کو کوئی بھی گفٹر لاکھ لاکھ دے رہا ہے، شیر پہ شیر مار رہا ہے، اور شیر کی قیمت میں نے آپ کو جیسے بتایا 1 لاکھ ہے۔ تو یہ وجہ کیا ہے؟ ایسے کوئی ہیرے موتی چاندنی تو لگی بھی نہیں ہے۔ تو جس طریقے سے گفٹر ان کو گفٹ دے رہے ہیں، اب اللہ جانتا ہے کہ جس طرح یہ اپنی بیٹی کو شو کر کے، تیار کر کے، اسکرین کے سامنے لائیو بٹھا کے، اس کو جو دوسرے غیر مردوں کو جو دکھا کے گیم کھیل کے جو پیسے حاصل کر رہی ہے، نعوذ باللہ، میں بولنا نہیں چاہتی، میں نے تو ماں جیسی ہستی کو، جو شریف اور جو کہتے ہیں نا جو عزت دار ہے، وہ ان کی بیٹیوں کو میں نے اللہ نہ کرے اس طرح بیٹھ کے پیسے مانگنا نہیں دیکھا۔ یہ آپ ایک طریقے سے ڈیجیٹل، اس کو بھیکاری کہہ سکتے ہیں، جو مانگ رہے ہیں ڈیجیٹل، سوری ٹو سے، یا پھر آپ کو ڈیجیٹل لوگ کہتے ہیں کہ نا اب جو طوائف جیسے نام کی چیزیں جو ہے نا، اب آپ کے نا وہ کوٹھے میں رہنے والے تک ہی محدود نہیں رہا۔ آج کل تو کیا کہتے ہیں چلتا پھرتا جو ہے نا ڈیجیٹل طوائف جو ہے ادھر ادھر گھوم رہی ہیں۔ تو میں اتنا ہی کہوں گی کہ بھائی اللہ ان کو ہدایت دے، اپنی بیٹی، معصوم بیٹی، چھوٹی بیٹی کو، اور اپنے خواہشات کے پیسے کے، اور انہوں نے اتنا بڑا بنگلہ، ابھی میں آپ کی ڈیٹیل بتاتی ہوں۔ جب انہوں نے یوٹیوب شروع کیا تھا تو میں نے کہا تھا نا، انتہائی درجے کے غریب، ایک ہوتا ہے نا مڈل کلاس، ایک ہوتا ہے انتہائی درجے کی غریب جس میں مٹی کے گھر۔ چلو بہت لوگوں نے یوٹیوب میں ان کے ساتھ ہمدردی دکھائی کہ چلو غریب ہے، واقعی سب نے اس کے ساتھ ہمدردی دکھائی، مگر جب یہ ٹک ٹاک میں لائیو آ کے ڈیجیٹل مانگنے لگی اور لائن ان کو گفٹ کرنے لگے دوسرے آدمی یا لڑکا جو بھی ہے، اور ان کو لائن ملنے لگا، اور ایک دم سے یہ نیکسٹ ولاگ میں دکھاتی ہیں کہ اتنا بڑا بنگلہ، 8 مرلے کا، آپ یقین کر سکتے ہیں 8 مرلے کا بنگلہ، اور وہ بھی وہ بندی خرید رہی ہے جو بالکل پستی سے اٹھ کے آئی ہے۔ تو آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ چل کیا رہا ہے، کیونکہ اتنا جلدی راتوں رات امیری، مجھے تو نہیں لگتا ہے کہ کوئی آسمانی کوئی چیز اتری ہے ان کے اوپر، جو ایک دم سے یہ گاڑی، بنگلہ، 8 مرلے کا گھر۔ تو ظاہر سی بات ہے اس بات کو ہضم کرنا بڑا مشکل ہے، اور ایک ہی بات دماغ میں آتی ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو استعمال کیا، استعمال کر کے اس کے ذریعے ہی یہ پیسے لیتی رہی، اور پیسے لے کے انہوں نے اتنا بڑا گھر بنایا۔ تو میں تو یہی کہوں گی یہ عبرت کا نشان ہے ایک، آپ لوگ کو بھی یہ چند دن کی چاندنی کے لیے، چند دنوں کی زندگی کی خواہشات کے لیے اپنی بیٹی کا سودا کرنا، یا اس کے اوپر بندوق رکھ کے اپنی خواہشات کو پورا کرنا، اور اس کے ذریعے اتنا بڑا عالیشان کوٹھی، 8 مرلے کا گھر، 2 گاڑیاں، سمجھ سے باہر ہے۔ یہ ہضم ہو ہی نہیں رہی کسی کو، اس لیے ہضم نہیں ہو رہی ہے کیونکہ ایک بندہ اگر عزت کی روٹی کماتے کماتے بھی زندگی کی آخری بھی لگا لے تو وہ بھی اتنا بڑا گھر، اتنی بڑی گاڑیاں نہیں کما سکتا۔ اور یہ لیڈی، یہ خاتون جو بالکل گاؤں کی مٹی کے گھر سے اٹھ کے بالکل چلی گئی ہے، کیا کہتے ہیں نا بنگلہ، وہ بھی ایسا شاندار 8 مرلے کا بنگلہ۔ بس یہی بات ہے کہ جہاں آپ کو دولت یا عزت میں سے کسی ایک چیز کو چوز کرنی پڑتی ہے نا، تو وہاں پہ اس لیڈی نے، کہتے ہیں نا، دولت کو چوز کیا، عزت کو چوز نہیں کیا۔ جبکہ ان کے والد بالکل ہٹا کٹا، بالکل صحت مند، بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، اپنی بیٹی، اپنی بیوی اور بچوں کو بٹھا کے کھلا نہیں سکتا ہے کیا؟ کھلا سکتا ہے، مگر لالچ، اور زیادہ تر مجھے ان کی جو ماں ہے نا، ان کی جو والدہ ہے، انہی کا ہاتھ لگتا ہے مجھے، کیونکہ یہی زیادہ جو ہے نا بڑھ بڑھ کے، چڑھ چڑھ کے بیٹی کو تیار کر کے لائیو میں بٹھاتی ہیں۔ مجھے یہی لگتا ہے کہ ان کا کنٹریبیوٹ زیادہ ہے۔
خیر یہ اللہ بہتر جانتا ہے، میں تو بس اتنا کہوں گی کہ بیٹیاں عزت ہوتی ہیں، سانجھی ہوتی ہیں، تو خدا را یہ چیزیں دیکھ کے دوسری لڑکیاں ان کی طرح بننے کی ہرگز کوشش نہیں کرے۔ کہتے ہیں نا عزت ہی سب کچھ ہوتی ہے، باقی سب باتیں بیکار ہیں۔ تو چلے جی، آپ کو یہ ولاگ کیسی لگی ضرور بتائیے گا، اور لائک شیئر سبسکرائب کر دیجیے، آپ کو لے کے آؤں گی میں آپ کے لیے ایسی ہی زبردست ریاکشن۔ اللہ حافظ۔